السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی ایس سی کی پروز لیسن نمبر 9 ایموشنل میننگس، جذباتی الفاظ کے معنی۔ ہم الفاظ کا استعمال آبجیکٹیولی، سائنٹیفکلی بہت سارے اوقات میں نہیں کرتے، لیکن ہم جب جذباتی ہوتے ہیں یا متعصبانہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم جذباتی قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایموشنل میننگس رائٹر ہے راسبرٹ ایچ ٹالس۔ اس مضمون میں مصنف کے مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے نزدیک الفاظ کا استعمال پہلے کسی چیز کے مقصد یا صورتحال کو جوں کا توں بیان کرنا ہے، یعنی بغیر کوئی جذباتی الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس کے بعد اگر اس کے استعمال میں ہم اپنی پسند یا ناپسند کو شامل کر دیں تو یہ لفظ کا جذباتی یا غیر سائنسی اظہار ہوگا۔ سائنسی استعمال سے مثلاً ہم گلی میں ایک چوپائے کو دیکھتے ہیں، یہ لفظ سائنسی استعمال ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتے کا باپ ایک بہت بڑا کتا تھا اور اس کی ماں آئرلینڈ کی کتیا تھی۔ ہم اس کتے کو نفرت کے ساتھ یعنی ملی جلی یا دوگلی نسل کا کتا کہیں تو یہ جذباتی معنی ہوں گے ان الفاظ کے۔ مصنف کا خیال ہے کہ مذہب، سیاست اور روزمرہ زندگی میں جذباتی الفاظ کے استعمال نے ہمیشہ منفی کردار ادا کیا ہے۔ ان جذباتی الفاظ کا استعمال ہمیشہ خیالات میں انتشار کو ہوا دیتا ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر مصنف کہتا ہے مذہب اور سیاست کے تمام تنازعات الفاظ کے مباحثے جذباتی استعمال کی مذمت کرتے ہیں، لیکن مصنف بعض مقامات پر ان کے استعمال کی پرزور سفارش بھی کرتا ہے، جیسے شاعری ہے، نثر ہے، اس میں ہم اپنے جذبات کی عکاسی کے لیے جذباتی الفاظ بھی اور غیر سائنسی الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے خیال میں شاعری ادب میں جذباتی الفاظ کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو وہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ غیر جذباتی الفاظ کے استعمال کے کئی فوائد ہیں۔ اول، ذہنی سکون پیدا ہوتا ہے۔ صحیح جمہوریت معرض وجود میں آتی ہے۔ نفرت اور غصے کے جذبات کم ہو جاتے ہیں۔ مصنف غیر جذباتی الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں ہمیشہ کئی ایک مشورے دیتا ہے۔ اس کا مشورہ یہ ہے کہ ہم کتابوں، اخبارات اور رسالوں میں ان فکروں کو علیحدہ کر لیں جن میں جذباتی الفاظ درج ہوں اور ان کی جگہ غیر جذباتی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں۔ اس سے ایک غیر متعصبانہ نتیجہ اس مضمون کا، اس خبر کا ہمارے سامنے آئے گا۔ اب چلتے ہیں جو پوائنٹ ڈسکس کیے گئے ہیں اس لیسن میں، اس میں ہے سب سے پہلے ڈفرینس بٹوین ایموشنل یوز آف ورڈس اینڈ آبجیکٹیو یوز آف ورڈس۔ ایموشنل یوز آف ورڈس اینڈ آبجیکٹیو یوز آف ورڈس۔ اس میں ان دس ایسے the writer discusses an interesting and convincing manner
بڑے دلچسپ اور مؤثر انداز میں پرکشش الفاظ میں دی یوز آف ورڈس ان ڈفرینٹ سچویشن، کن کن حالات میں کون کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. He says that words can be used in two ways. دو طرح سے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. پہلا ہے ایموشنلی اور سیکنڈ ہے آبجیکٹیولی، یعنی جذباتی الفاظ اور غیر جذباتی الفاظ، جنہیں ہم سائنٹیفک بھی کہتے ہیں. دی مین purpose of the use of the word is to describe a thing or point out of aspect properly. The writer gives us many examples to prove his point. وہ اپنے اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ہمیں ایگزامپلس بھی دیتا ہے. پہلا ہے آبجیکٹیو میننگ. کیا ہے کسی چیز کے؟ وی سی اسمال فوٹڈ اینیمل آن دی روڈ اینڈ کال اٹ اے ڈاگ. ہم چھوٹے پاؤں والے روڈ کے اوپر جو سڑک پہ کتا دیکھتے ہیں اس کو وہ کتا کہتا ہے. اٹ مینس دی ڈاگ از اے ممبر آف دی کلاس آف 4-footed animal، کہ یہ جو ہے چار پاؤں والے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. دی ورڈ ڈاگ ایز وی ہیو یوزڈ اٹ، جو لفظ کتا ہے جو کہ ابھی ہم نے یوز کیا ہے، ہیز اے پلین اسٹریٹ فارورڈ اینڈ آبجیکٹیو میننگ. اس کے سیدھی سادہ مطلب ہے اور بامقصد مطلب بھی ہے اور غیر جذباتی بھی ہے. If a dog has different parents, like the mother belongs to Irish Terrier, آئرلینڈ کی کتیا and father is Bulldog، بڑا کتا، بڑے منہ والا کتا جو ہوتا ہے، we can call it a dog of mixed breed. ہم ایسے کتے کو دوگلی نسل کا کتا کہیں گے یا ملی جلی نسل کا کتا کہیں گے. دی ورڈ مکس بریڈ کیریز این آبجیکٹیو اور نان ایموشنل میننگ. لفظ سیدھے بولے ہیں، مصنف نے لکھے ہیں، اس کے نزدیک یہ بامقصد الفاظ ہیں. ایموشنل میننگ، when we associate our own liking or disliking، جب ہم اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرتے ہیں to a thing، کسی چیز کے لیے، it means that we have attached emotions to it. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جذبات کو جوڑ دیا ہے. if we call a dog of mixed breed ایز مونگرل، اگر ہم ایک دوگلی نسل کے کتے کو مونگرل کہتے ہیں، اٹ مینس دیٹ وی ہیو ٹرائی ٹو اراؤز ان آور ہیئررز این ایموشنل ایٹیٹیوڈ آف ڈس اپروول ٹورڈز دیٹ پارٹیکولر ڈاگ. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اپنے سننے والوں کو پسندیدگی کی بنا پر نامنظور قسم کے الفاظ استعمال کر کے اس کے متعلق ایک باعث متعصبانہ رائے قائم کر رہے ہیں. A word therefore can't only indicate an objective، مگرچہ کچھ نہیں ہے، but can also suggest an emotional attitude towards it، لیکن آپ اس میں اپنا جذباتی جو لہجہ ہے وہ ڈال چکے ہیں. Such an emotional attitude is not scientific، یہ سائنسی رویہ نہیں ہے کس چیز کو ڈسکرائب کرنے کا. Because approval and disapproval
اور انڈیویجول کہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور پسندیدگی جو ہے یہ ہمیشہ ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں. They belong to ourselves and not to the object we approve or disapprove. یہ ہمارے ہی الفاظ ہوتے ہیں، نہ کہ چیز جسے ہم دیکھ کے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں یا ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں. An animal which is faithful to its master may be mongrel to the neighbor whose chickens are chased by it. تو ایک مالک کے لیے کتا ایک وفادار جانور ہے، لیکن وہی پڑوسی کے لیے ان کی مرغیوں کے پیچھے بھاگنے والا، کھانے والا کتا جذباتی شکل اختیار کر جاتا ہے. سملرلی نیگرو میں بھی جو حبشی ہے یا ہمیں جو سیاہ فام کہتے ہیں، کلرڈ مین ٹو نیوٹرل آبزرور، ایک جو ہے نیوٹرل جس میں تعصب نہ ہو، بٹ یوز آف دی ورڈ nigger. Nigger is a slang word for Negro and it connects with emotional meaning of Negro in place of Negro. اگر ہم Negro کی جگہ اس کو بول لیں is absurd، یہ ناگوار ہے. loud to produce contempt، جو کہ نفرت پیدا کرتا ہے. This will be the emotional use of the word، یہ لفظ کا جذباتی استعمال ہوگا. The writer thinks that all of our disputes in politics and religion spring due to emotional use of words. ہمارے جو عام طور پہ لڑائی جھگڑے ہیں، سیاست میں ہوں یا مذہب میں ہوں، وہ صرف جذباتی الفاظ کے استعمالات کی وجہ سے ہوتے ہیں. Words with different shades of meanings. Words with different shades of meaning، یعنی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے مطالب دو ہو سکتے ہیں، جن کے ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں. In this essay, Thouless gives us a list of words. ہمیں فہرست دیتا ہے کچھ الفاظ کی which have the same meaning but they express different emotional meanings. الفاظ وہی ہیں لیکن وہ الفاظ جو ہیں ایموشنل، جو جذباتی معنی ہیں، ان کا بھی اظہار کرتے ہیں. دی ورڈ firm، ثابت قدم رہنا، firm ثابت قدم ہونا. obstinate اس کی جگہ استعمال کر لیا جائے تو وہ ضد میں آ جاتا ہے. obstinate is a sort of word which can be called a negative word in diction. and pig-headed، سور کے دماغ والا، express the same meaning، اور سور کے دماغ والا بھی یہی مطالب ظاہر کرتا ہے. firm means not easily influenced. ثابت قدم ہونے کا مطلب یہ ہے، جمے رہنے کا مطلب یہ ہے، مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی یا وہ جس سے متاثر نہیں. اینڈ پگ ہیڈڈ مینس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل ود، ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہو یا بات چیت ہو
اس کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. However, they have different emotional meanings. Each word excites different feelings of liking or disliking. ہر لفظ جو ہے ابھارتا ہے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے احساسات کو. Firm is a positive word. It expresses the positive quality of a man. یہ مثبت خصوصیت ہے کسی شخص کی جو ثابت قدم رہتا ہے. اٹ ایکسپریسز اسٹرانگ اپروول آف اے پرسن. یہ تائید کرتا ہے کسی شخص کے متعلق بھرپور. آبسٹینیٹ یعنی ضدی از اے بٹ نیگیٹو ورڈ. ذرا منفی جو ہے کچھ حد تک منفی لفظ ہے. اٹ ایکسپریسز لائٹ ڈسپروول. ہلکی پھلکی ناپسندیدگی. پگ ہیڈڈ شوز اسٹرانگ ڈسپروول. پگ ہیڈڈ سور کے دماغ والا انتہائی جو ہے ناپسندیدگی کے اظہار میں استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ہے دی یوز آف ورڈس آن سوشل پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس افیئرس. دی رائٹر آف دی ایسے تھالس ڈزنٹ فیور دی یوز آف ایموشنل ورڈس ان میٹرز ویئر امپورٹنٹ ڈیسیژنس اباؤٹ لائف آر ٹو بی میڈ. جہاں پہ زندگی کے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ جذباتی الفاظ کا استعمال کرنے سے منع کرتا ہے. ایموشنل تھنکنگ ڈز آکوپائی سم پلیس ان لائف بٹ موسٹلی اٹ اپسیٹ. جو جذباتی الفاظ کا استعمال ہے کچھ حد تک اہمیت کے حامل بھی ہیں بٹ لائف آر ٹو بی میڈ. جو کہ ہم زندگی میں کرتے ہیں میڈ. ایموشنل تھنکنگ ڈز آکوپائی سم پلیس ان لائف بٹ موسٹلی اٹ اپسیٹس دی اسموتھ رننگ آف لائف. فار ایگزامپل دی یوز آف ایموشنل ورڈز ان پوئٹری اینڈ آرٹ لینڈس بیوٹی ٹو آور ایکسپریشن. اگر ہم کچھ نثر لکھتے ہیں یا نظم لکھتے ہیں شاعری کرتے ہیں اس میں کافی حد تک جذباتی الفاظ کا استعمال لازمی ہونا چاہیے. بٹ دی کامن یوز آف ایموشنل ورڈس in political thinking is quite undesirable. یہ بالکل غیر مطلوب ہے اگر سیاست میں ہم جو جذباتی الفاظ کا استعمال ہے. It is much out of place as would be. ان کی جگہ بالکل نہیں بنتی جہاں تک ہو سکے. A chemical formula in the middle of the poem. ایسا نہ ہو کہ آپ کو کیمیکل فارمولہ کسی نظم میں لکھ ڈالیں جو کہ غیر جذباتی معنی دے گا. اکارڈنگ ٹو دی رائٹر ریئل ڈیموکریسی ول کم اونلی وین دی سولوشن آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پرابلم از کیریڈ آؤٹ بائی یوزنگ سائنٹیفک methods of thought. The writer suggests that we should take a decision regarding politics in cool manner. بڑے ٹھنڈے انداز میں ٹھنڈے دماغ سے ہمیں سیاسی فیصلے کرنے چاہیے. However, we can express ہم اظہار کر سکتے ہیں
that decision with all the force of emotions we have. Use of objective words in politics and war. The writer favors the use of scientific and objective words in politics and war. मुसन्निफ जो कहता है कि सियासत में और जंग में हमें मारूज़ी अल्फाज इस्तेमाल ज़्यादा करने चाहिए. In this way, most of the quarrels and controversies in religion, politics, and daily affairs of life become lesser. इससे हमारी बहुत सी जो बातें हैं, बहसें हैं, चाहे वो रिलीजन है, मज़हब है या सियासत है, कम हो सकती है. In his view, most of the quarrels and disputes in life can be avoided by unemotional use of words. बहुत से मसलों और झगड़ों से बचा जा सकता है सिर्फ गैर जज्बाती अल्फाज के इस्तेमाल से. Writer gives us few examples of the use of words with emotional meanings from various sources. Accounts of wars are rich source of such material. अगर हम जंगों को देखें तो ये ऐसे मवाद से भरे पड़े हैं. In the description of war, a writer uses the word assassinated instead of killed. ठीक है. The word summarily executed is used in place of immediately killed. In politics, we still use emotional words. Such words as bolshevik, जो कम्युनिस्ट था, फाशिस्ट और रिएक्शनरी, रेवोल्यूशनरी एंड नेशनल प्राइड और ऑनर, ये अल्फाज जो हैं जज्बाती हैं. दे कैरी मोर ऑफ इमोशनल दैन एनी अदर मीनिंग. ये अल्फाज जो हैं जज्बाती मानी रखते हैं बाकी अल्फाज की निस्बत. The writer suggests that we cause great disorder and trouble in politics and international affairs by the use of emotional words. हम बहुत सारे इंतशार का बायस बनते हैं जब हम कौमी और सियासी मामलात में या बैनुल-अक़वामी मामलात में इमोशनल जज्बाती अल्फाज का इस्तेमाल करें. इमोशनल थिंकिंग इन पॉलिटिक्स कैन ब्लो अप द होल फैब्रिक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. जो सियासत में जज्बाती अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो हमें इंसानी तहज़ीब के ताने बाने को ख़त्म कर सकते हैं. We must try to make our thinking about political and international affairs unemotional and scientific. We should also apply the scientific principle to general affairs of life. It is only in warfare and politics that such words are used. Art criticism is also a good source for these kinds of words. The writer suggests to avoid emotional thinking in out politics, religion, and art as far as possible. This will lead to
peace and order in life. اس سے امن آ جائے گا اور زندگی بھی باترتیب ہو جائے گا. سو وائنڈ اپ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آرٹس, لٹریچر اور پوئٹری وی کین یوز emotional words with emotional thinking, but in our practical life this is not good to use emotional words rather than words of objective truth. ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جن کا مقصد if in our life if we in our life use emotional words, our life would become troublesome. To avoid any problem, issues with the people or with the society, a person should be a thinker of and sayer of objective words rather than emotional words. Thank you very much.